نہیں جی تراویح کی نماز تو 8 رکعت ہے، تراویح کی نماز تو 12 رکعت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی سوال ہوتا ہے بھئی 8 رکعت نماز تراویح ہم نے پڑھی کیا ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہو گئی ہے۔ 8 بھی جس نے پڑھی ہے وہ بھی تراویح ہو گئی ہے 8 ہے، جس نے 12 پڑھی ہے وہ بھی 12 ہو گئی ہیں۔ لیکن اب یہاں پر یہ بھی جواب بنتا ہے جو 8 پڑھی ہیں وہ 8 ہو گئی ہیں، 12 رہ گئی ہیں۔ جو 8 پڑھی ہیں نا وہ ہو گئی ہیں، لیکن جو 12 نہیں پڑھی وہ نہیں ہوئی، وہ 12 پڑھنی پڑیں گی، نہیں پڑھیں گے تو وہ رہ گئی ہیں۔ اب جس نے 12 پڑھی ہیں 12 تو ہو گئی ہیں بھائی، 12 پڑھی ہیں تو 12 ہو گئی ہیں۔ اب جو 8 نہیں پڑھی وہ تو رہ گئی ہیں نا، جو رہ گئی پھر وہ رہ گئی ہیں۔ اب یہ تو مت سوچے نا بھائی 12 پڑھی تو 12 کے بدلے میں 20 ہی مکمل ہو گئی، 8 پڑھی تو 8 کے مقابلے میں 20 ہی مکمل ہو گئی، نہیں، جو پڑھی ہیں وہ ہو گئی ہیں، جو نہیں پڑھی وہ رہ گئی ہیں، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ 20 رکعت جو تراویح ہم پڑھتے ہیں کیا اس کا ثبوت بھی ہے؟ کیا اس کا ثبوت بھی ہے؟ کیا روایات میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے 20 رکعت تراویح پڑھی؟ کیا صحابہ کرام نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی ہے؟ کیا تابعین نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے؟ کیا تبع تابعین نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے؟ کیا سلسلہ ابھی تک ایسے چلتا آ رہا ہے؟ سوال بنتا ہے۔ ہاں، ہم اہل سنت و جماعت وہ کام کرتے ہیں جس کی دلیل ہمارے پاس قرآن سے بھی موجود ہوتی ہے یا پھر فرامین مصطفیٰ سے موجود ہوتی ہے۔ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا فعل جو ہمارے عقیدے کی نمائندگی کرتا ہے، ہمارا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل قرآن و حدیث سے خالی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ہم کر رہے ہیں ہمارے اسلاف نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں حضور نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں حضور کا دیدار کرنے والے صحابہ کرام نے نہیں کیا، نہیں، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے عقیدے کی نمائندگی وہ عمل کر رہا ہے تو وہ عمل پیچھے تک پہنچ رہا ہے۔ اس عمل کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے دیدار کرنے والے صحابہ کرام نے بھی کیا گئے۔ رات دی وقار 20 رکعت تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی 20 رکعت تراویح کی نماز ادا بھی فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند بھی فرمایا، ادا بھی فرمائی اور پسند بھی فرمایا۔ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان اور طلب ثواب کے سبب سے رمضان شریف کے اندر قیام اللیل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اگلے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے اگلے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب تراویح کی نماز بھی قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ اگر کوئی بندہ تراویح کی نماز رمضان المبارک میں اکیلے یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کا مصداق بنے گا، وہ بندہ حقدار بنے گا کہ اس بندے کے گناہوں کو، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔